الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ جی ہمارے اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں کلاس کے۔ ایک ہفتہ ہمارا رمضان سے پہلے ہے، ایک ہفتہ یہ ہے، اس کے بعد 2 ہفتے ہیں، ایک رمضان سے پہلے ہے اور پھر ایک رمضان میں۔ تو ہمارا بھی وہ بھی رہتا ہے پروجیکٹ بھی۔ تو کیسے کرنا ہے پروجیکٹ؟ میرا ذہن تو یہ تھا کہ کلاس میں پریزنٹیشن لی جائے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کلاس میں پریزنٹیشن لی جائے گی تو اس میں پھر ٹائم لگے گا۔ ہمارا سلیبس کافی کم ہوا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ہم سورہ یوسف کو مکمل کرنے کی طرف لائیں، کوشش کریں۔ تو پچھلی دفعہ کی طرح کر لیں پروجیکٹ، کیسے کریں؟ ہاں جی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو پھر پچھلی دفعہ کی طرح ہی کر لیں۔ آپ ریکارڈنگ کریں 10 منٹ کی، میرا دل ہے سورہ یوسف مکمل ہو جائے۔ اگر اس کو پریزنٹیشن کی طرف لائیں گے نا، سورہ یوسف ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ جی بہتر ہے۔ چلے میں نا پھر آج پروجیکٹ میں وہاں تبدیلی کر دیتا ہوں۔ وہاں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ کلاس میں پریزنٹیشن ہوگی، میں وہاں وہ پروجیکٹ کا کر دیتا ہوں ذکر۔ آپ نے جو اسائنمنٹ لکھی ہے اسی کی کوئی 5 سے 10 منٹ کے درمیان کوئی ویڈیو بنا لیں، تو وہ شیئر کر دیں مجھے، جیسے پہلے آپ شیئر کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو شیئر نہیں کرنی، اس کا لنک اس کو کہیں اپلوڈ کر کے اس کا لنک شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں LMS میں بھی وہاں لکھ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، نعمان صاحب نے تو پہلے ہی سبمٹ کروا دیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یا صاحبی السجن، کیا مطلب ہے یا صاحبی السجن؟ کون ترجمہ کرے گا اس آیت کریمہ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی راشد صاحب آپ کر لیں، اگلی آیت کریمہ کا مس نورین کر لیں گی۔ جی یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھی۔ یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، ہاں اے میرے قید کے ساتھی۔ ساتھی نہیں ہے نا، متفرقون، ساتھی نہیں ہے، خیر، جی ساتھی نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، وہ پھر ہوتا ہے یا صاحبی، صاحب ساتھی، اور اگر ہونا میرا ساتھی تو پھر صاحبی، جیسے کتاب سے کتابی، یہ صاحبی نہیں ہے، صاحبی ہے۔ صاحبی اور صاحبی میں کیا فرق ہے؟ استاد یہ جمع استعمال ہوئی مرتبہ اضافی ہے شاید۔ جمع اصحاب ہوتا ہے، صاحب کی جمع اصحاب، پھر یا اصحابی ہوتا، تو صاحبی اور صاحبی میں صاحب، ہاں جی بالکل ٹھیک، یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ اصل میں یہ جو یا نظر آ رہی ہے نا، یہ یا متکلم کی نہیں ہے، میں اور میرے کے معنی میں یہ ضمیر نہیں ہے یا، یہ یا اصل میں یہ وہ یا ہے جو تثنیہ میں آتی ہے، صاحبینی، اصل میں صاحبینی ہے، صاحبینی یعنی صاحب کیا تثنیہ صاحبانی یا صاحبینی، تو یہ صاحبینی۔ اور آپ کو پتہ ہے تثنیہ میں اگر مضاف ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو چونکہ یہ مضاف ہے قید کی طرف تو اس کا نون گر گیا صاحبینی سے، باقی رہ گیا یا صاحبی السجن، تو اس کا معنی میرے کرنا صحیح نہیں ہے، یہ یا میرے کے معنی میں نہیں ہے، یہ یا تثنیہ کی ہے، تو کیا معنی کریں گے؟ اے قید کے دونوں ساتھیوں، اس میں میرا کا معنی نہیں ہے۔ جی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی
اے قید کے دونوں ساتھیوں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب یا اللہ جو واحد خیرن کا مطلب زیادہ بہتر ہیں، زیادہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو ایک ہے اور قہار ہے؟ جی، یا صاحبی السجن، اے قید کے دونوں ساتھیوں، دو لوگ تھے جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تعبیر بھی بیان کر دوں گا، لیکن میں اس سے پہلے تمہیں کوئی واضح نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت یوسف پچھلی آیت سے نصیحت جاری ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام اس نصیحت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے قید کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے رب، ارباب یہ رب کی جمع ہے ارباب، کیا بہت سے رب متفرقون الگ الگ، متفرق قسم کے، الگ الگ کیسے؟ ذات کے اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، صفات کے اعتبار سے جن کی صفات مختلف ہیں، وہ تو یعنی مخلوق کو رب بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، لوگوں نے، مشرکوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا زیادہ رب متفرق قسم کے، جو ذات کے اعتبار سے متفرق ہیں، جو صفات کے اعتبار سے متفرق ہیں، جو اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے متفرق ہیں، معبود بھی ہو اور اس کی صلاحیتیں بھی آپس میں متفرق ہوں، ایک زیادہ طاقتور ہو، ایک کم طاقتور ہو، جو زیادہ طاقتور ہے اس کی طاقت بھی کتنی کمزور سی ہو، جو حقیقی معبود ہوتا ہے، جو معبود، جو خالق ارض و سما ہو اور جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہو، علی کل شیء قدیر ہو، فعال لما یرید ہو، معبود تو ایسا ہوتا ہے، خالق تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ معبود جو تم نے اللہ کے بندوں کو ہی مخلوق بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، اور یہ معبود تم نے متفرق قسم کے معبود گھڑے ہوئے ہیں، اور یہ معبود ان کی ذاتیں بھی مختلف ہیں، ان کی صفات بھی مختلف ہیں، پھر ان کی صفات کا جو آپس میں تفاوت ہے، کسی کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم طاقتور ہے، اور وہ طاقت ان کی محدود ہے، اسی طرح دیگر صفات ہیں۔ تو کیا زیادہ معبود متفرق قسم کے وہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ، یا اللہ الواحد جو ایک ہی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، اور اسی واحد ذات کی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، اور جو کمال صفات کا مالک ہے، جس کی صفات بھی محدود نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، ان گنت صفات ہیں، اور پھر ہر صفت اپنے کمال میں محدود نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، ہر صفت کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یا وہ اللہ جو اکیلا ہے اور پھر القہار بھی ہے۔ قہار کے اندر طاقت کا معنی بھی ہے، غالب ہونے کا، طاقتور ہونے کا، اور اس کے اندر غصہ ہونے کا معنی بھی ہے، قہر کرنا، عذاب دینے کا معنی۔ اللہ کے قہر کا اور اللہ کے عذاب کا یہاں وہ صفت کیوں ہے؟ کیونکہ شرک کا ذکر ہو رہا ہے، اور شرک وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اے قید کے ساتھیوں، کیا یہ تم نے مختلف معبود بنا رکھے ہیں، تو یہ معبود زیادہ ذات اور صفات کے اعتبار سے جو صفات میں بھی متفاوت ہیں ان کو معبود بنانا زیادہ بہتر ہے، یا اللہ کو معبود ماننا زیادہ بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے اور جو قہار بھی ہے، طاقت غلبے کے اعتبار سے یکتا ہے اور کوئی انتہا نہیں ہے اس کی طاقت اور غلبے کی، اور جب پھر وہ قہر کرتا ہے، پھر جب وہ سزا دیتا ہے اپنے مخالفین کو، اپنے نہ ماننے والوں کو، اور اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے، مشرکین کو جب وہ سزا دے گا تو پھر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو دیا نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر اللہ ایسے مشقیں کسیں گے کہ ایسا کبھی کسی نے کسی کو باندھا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ سورہ حاقہ میں فرمایا اسے پکڑ لو، اسے توق پہ نہ دو، ثم الجحیم صلوه، اسے جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اتنی لمبی زنجیر کے اندر اسے جکڑ کے رکھ دو۔ ایسا اللہ باندھیں گے، ایسا کبھی کسی نے کسی کو نہیں باندھا ہوگا، اور ایسا کبھی کسی نے کسی کو سزا نہیں دی ہوگی، عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو اللہ الواحد القہار،
تو اس کا سیدھا سا جواب ہے، واضح جواب ہے، سورج کی طرح واضح، اللہ ایک معبود جو ہر لحاظ سے کامل ہے، جو اپنے نہ ماننے والوں پر پورا غلبہ رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، پوری سزا دے. کیا یہ ناقص قسم کے متفرق معبود اور وہ زیادہ بہتر ہیں، اور یا اللہ جو اکیلا بھی ہے اور بہت قہر کرنے والا ہے؟ ما تعبدون من دونہ، جی آگے پڑھ لیجئے. نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا الا اسماء مگر کچھ نام ہے سمیتوہا کا معنی کچھ اور ہے. جی سمیتموہا تم نے رکھا ہے اس کو، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپوں نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے بہا اس پر من سلطان کوئی گواہی یا کوئی سند، کوئی دلیل. اللہ اور کوئی حکومت نہیں، کوئی حکم نہیں ہے مگر اللہ کا. ہمارا حکم یہ اپنے اللہ تعبدو نہیں تم عبادت کرو کسی کی، اللہ یاہو مگر اس کی، ذالک الدین القیم اور یہی سیدھا دین یا سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لوگ جو نہیں جانتے. جی سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت جاری ہے، جو ساری کی ساری شرک کے رد میں توحید کے ثابت کرنے کے لیے ہے. یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے، اسی سے نبیوں کی دعوت کی ابتدا، اسی پر نبیوں کی دعوت کی انتہا، اور یہی نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، مرکزی موضوع ہوتا ہے ہمیشہ توحید. سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اسی دعوت کو، توحید کی دعوت کو، شرک کے رد کو، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، ما تعبدون من دونہ نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، الا مگر اسماء کچھ ناموں کی، سمیتموہا یہ سمیتموہا ہے، سمیتمو اصل میں سمیتم ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نوواں. جب اس کو آگے ضمیر آئی تو پھر سمیتمو بن گئے. تم نے نام رکھا ہے، ہاں ان ناموں کا، ان ناموں کو تم نے رکھا ہے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل. حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ جو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، ان کو تم معبود، تم کیسے کہتے ہو یہ معبود ہیں؟ ان کو معبود کا نام تم نے دیا ہے، تم کون ہو کسی کو معبود کہنے والے؟ کیا تمہارے کہنے سے کوئی معبود ہو جائے گا؟ کیا اللہ نے ان میں سے کسی کو معبود قرار دیا ہے؟ اللہ نے کسی کتاب میں، اللہ کے کسی رسول کے فرمان میں کوئی ایسی بات ہو؟ اللہ نے تو معبود نہیں بنایا. جب اللہ نے نہیں بنایا تو تم کون ہو اپنے پاس سے کسی کو معبود بنانے والے، معبود کہنے والے؟ اور پھر بنا کس کو رہے ہو؟ اللہ کی مخلوق کو ہی. تو نہیں تم عبادت کر رہے مگر کچھ ناموں کی. یہ نام ہے، صرف ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. تم کہتے ہو یہ معبود ہے. یہ نام معبود کا نیک لوگوں کو جو فوت ہو جاتے تھے تو ان لوگوں کے بت بنا لیتے تھے، یا ان کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ معبود ہے، یہ بڑی کرنی والے ہیں. تو یہ معبود کا نام تم نے ان کو دیا ہے، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ معبود ہے، نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے رسولوں نے فرمایا، نہ کسی قرآن میں، نہ کسی نبی کی وحی میں. وحی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ نام معبود کا تم نے دیا ہے. ناموں سے مراد یا تو معبود کا نام ہے، یا ناموں سے مراد جو وہ معبودوں کی مختلف الٹی سیدھی صفات بیان کرتے تھے اپنی طرف سے. جی یہ تو حاجت روا بھی ہیں، یہ تو مشکل کشا بھی ہیں، یہ تو کرنے والے بھی ہیں، یہ تو اولاد بھی دے دیتے ہیں، یہ تو یہ بھی کر دیتے ہیں، یہ تو وہ بھی کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ سارے تمہاری منہ کی باتیں، یہ سارے نام، یہ ساری صفات تم نے دے رکھی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سلطان نہیں ہے ان کے اوپر. آپ دیکھیے آج، یہ تو اس دور کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے، آج آپ دیکھیے لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. جس طرح اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کے خزانوں کا مالک قرار دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ یہ ساری صفات تم نے بیان کی، جس حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے کچھ گمان کر لیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ کے ساتھ نبی کو پکارا جاتا ہے، یا اللہ یا محمد، جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، مدد مانگی جاتی ہے۔ اگر اللہ وارث ہے آسمان زمین اور تمام چیزوں کا، تو اللہ کے ساتھ نبی کو بھی وارث کہہ دیتے ہیں، اللہ نبی وارث، علی وارث۔ یہ اللہ نبی وارث، یہ تو تم نے نام رکھا ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ نبی وارث ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ علی وارث ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ کوئی مخلوق وارث ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی لوگوں نے لوٹ کر آنا۔ اللہ تو فرماتے ہیں ہم ہی اکیلے وارث ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، یہ جب للہ پہلے آ گیا حسر پیدا ہو گیا، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ آسمانوں اور زمین کی میراث صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نبی بھی وارث، علی بھی وارث، فلاں بھی وارث، تو یہ ہم نے نام رکھے ہیں، اللہ نے تو نہیں رکھے، اللہ نے تو دلیل بیان نہیں کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی حاجت روا، مشکل کشا، یہ نام تم نے رکھے ہیں، اللہ نے تو نہیں رکھے۔ وہ اگر اتنے حاجت روا تھے، اتنے مشکل کشا تھے، ان کے دور میں بہت آزمائشیں آئیں، وہ اپنے آپ کو آزمائشوں سے کیوں نہیں بچا سکے؟ ان کا پورا دور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں، پھر جو نبی کے جتنا قریب ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو شہید ہونے سے نہیں بچا سکے، حضرت علی، انہوں نے دوسروں کی مدد کیا کرنی ہے؟ دوسروں کی مدد کیا کرنی ہے؟ حضرت علی پر چھپ کر حملہ کیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، دوسروں کو کیا بچانا ہے؟ حاجت روا مشکل کشا ہم نے نام رکھا ہے۔ جنت حسین کی، جس کو مرضی بانٹتے، یہ ہمارا قول ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا۔ شہنشاہ حضرت علی کو اور حضرت حسین کو، حالانکہ کسی کو شہنشاہ کہنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، حدیث مبارکہ میں مانت آتی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے ہوئے ہیں، قطب، غوث بھی نہیں، غوث اعظم، داتا، دستگیر، علی حجویری وغیرہ کو داتا کہتے ہیں۔ اور داتا کا دربار لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ بھئی وہاب تو اللہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ بے شک تو ہی الوہاب ہے، حسر ہے، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ یہ کسی کو داتا قرار دینا، یہ ہم نے اس کو داتا بنایا ہے، اللہ نے تو نہیں بنایا۔ یہ غوث اعظم ہم نے قرار دیا، اللہ نے تو کسی کو غوث اعظم قرار نہیں دیا۔ اسی طرح مشرکین نے جن کو شریک بنایا ہوا تھا، ان کی اپنی طرف سے صفات گھڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ مشرکین صفات گھڑ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے گھڑ لیا اپنی طرف سے کہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے، اللہ نے تو نہیں فرمایا۔ تو یہ وہ نام ہیں جو تم نے نام رکھ چھوڑے ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق دیتی ہے، انسان دیتے ہیں، اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو تمہارے کہنے سے کوئی معبود کیسے بن جائے گا؟ تمہارے کہنے سے کوئی عالم الغیب، اللہ کے خزانوں کا مالک کیسے بن جائے گا؟ اللہ کی صفات، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے، خدائی صفات میں سے تو کسی مخلوق کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی صفت نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود خیال کرتے ہو، انہیں ذرا پکار کر دیکھو، وہ تو
آسمان و زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے خدائی اختیارات میں سے، انہوں نے سارے اختیارات انہیں دے رکھے ہیں. فلاں پیر بیٹے دیتا ہے، فلاں کیا دیتا ہے، فلاں بیڑا پار کرتا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں گنج شکر ہے، فلاں زندہ پیر ہے. وہ قبر میں موجود ہے، زندہ پیر ہے. یہ اگر زندہ ہے تو قبر میں کیوں دفنایا ہوا ہے؟ ہاں برزخی زندگی، وہ برزخی زندگی کا معاملہ الگ ہے. یہ نام سارے لوگوں نے رکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو یہ شرک اور یہ جو سارے القابات بنائے جاتے ہیں معبودوں کے، یہ سارا کا سارا ظن و تخمین ہے، یہ سارا کا سارا ڈگھوسلہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ان پر بھروسہ کرنا، ان پر اعتماد کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ مکڑی کا گھر بنا لے اور مکڑی کا گھر بنا کر سمجھے میں دشمنوں سے اب محفوظ ہو گیا ہوں، دشمنوں سے میں بچ گیا. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ معبود پکڑتے ہیں، اللہ کے علاوہ مختلف اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات دے دیتے ہیں، معبود بناتے ہیں کچھ لوگوں کو. اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کی مثال جو گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. سب سے ہلکا اور سب سے کمزور اگر گھر ہوتا ہے تو مکڑی کا ہوتا ہے. تو مشرک کی مثال ایسے ہے جب مشرک غیر اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے غیر اللہ مجھے مشکلات سے بچائے گا، میری حاجت روائی کرے گا، میری مشکل کشائی کرے گا، وہ نقصان دے سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے. وہ اصل میں مکڑی کا گھر بنا رہا ہے اپنے ارد گرد. وہ مکڑی کا گھر بنا کر سمجھ رہا ہے کہ میں دشمنوں سے محفوظ ہو گیا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. سب سے ہلکا اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں، آخرت آنے سے پہلے مرنے سے پہلے اس حقیقت کو جان لیں. ورنہ یہ معبود نہ موت کے وقت کام آئیں گے، نہ قبر میں کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے، بلکہ یہ تو دشمن بن جائیں گے آخرت میں. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے کوئی صفت بیان نہیں کی. یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمائی ہے. شرک اللہ نے ایسے رد کر کے رکھ دی ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنے القاب، جتنے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں کی منہ کی باتیں، یہ لوگوں نے نام رکھے ہیں، اللہ نے کوئی نام نہیں رکھا. ان الحکم الا للہ. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے فیصلہ کرنے کی طاقت، نہیں ہے فیصلہ، نہیں ہے حکم، اختیار مگر اللہ کا. یعنی پہلے نفی کہہ کر آگے اللہ کے ساتھ استدراک جب کیا تو حسر پیدا ہو جاتا معنی میں. جب پہلے نفی آ جائے بعد میں اللہ آ جائے تو معنی میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. اس میں اللہ کے معبود برحق ہونے کا اس بات بھی ہے اور باقی سب باطل معبودوں کی نفی بھی ہے، کیونکہ حسر پیدا ہو گیا معنی میں. اب یہ نہیں فرمایا الحکم للہ کہ حکم اللہ کا ہے. یہاں صرف اس بات ہوتا حکم اللہ کا ہے، باقیوں کا ہے کہ نہیں اس کی نفی نہیں ہوتی تھی. اگر الحکم للہ ہوتا، اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، پہلے نفی کر کے پھر اللہ کے ذریعے حسر پیدا کر دیا. نہیں ہے حکم، فیصلہ، اختیار مگر اللہ کا. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کوئی حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، کسی کو کوئی دین کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے. حکم کرنے کا، امر کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی صاحب اختیار ہوتا ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں. جب سب مخلوق ہیں تو مخلوق کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کے اندر اضافہ کر سکے، دین کے اندر کمی کر سکے، کوئی فیصلہ کر سکے، کوئی حکم چلا سکے. حکم صرف اللہ کا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ 8ویں پارے میں اس حقیقت کو کس بہترین انداز سے سورہ اعراف کے اندر اللہ واضح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کرتے ہیں پہلے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، آسمان و زمین کا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. تمہارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے.
جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بلند ہو گیا جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے. یطلبہ حثیثا، پھر وہ پیچھا کرتا ہے اس کا بڑی تیزی سے. رات کو دن سے ڈھانپ لیا، دن کے بعد دوبارہ تیزی سے رات آ جاتی ہے. ایک سلسلہ ہے لگا بندہ، دن رات دن رات دن رات، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی یہ سارا سلسلہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا. اللہ نے پیدا بھی کیا اور یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے. وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے اور پھر رات پیچھا کرتی ہے اس دن کا حثیثاً، بڑی تیزی سے. والشمس والقمر، اور سورج کو بھی پیدا کیا ہے اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے، والنجوم، اور سارے ستاروں کو بھی، سارے اجرام فلکی کو بھی پیدا کیا ہے. یہ جو اربوں خربوں کے حساب سے یہ سسٹمز ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ سارا اللہ خالق ہے وحدہ لا شریک. مسخرات بامری، یہ سب مسخر ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کو تابع کر لیا ہے، مسخر کر دیا ہے. جب اللہ اپنی عظمت اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ سب چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اس حقیقت کو، اس اصول کو سمجھ لو، خبردار اسی اللہ کے لیے خلق ہے تو اسی اللہ کے لیے امر بھی ہوگا. ایک اصول بتا دیا کہ امر کرنے کا، حکم دینے کا اختیار خالق کو ہوتا ہے. خالق کے علاوہ کسی کے پاس حکم دینے کا اختیار نہیں ہے. حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایسی چیز جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکے. دین، شریعت، یہ اختیار اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا، نبی کو بھی نہیں دیا. یہ اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. اللہ بتائیں گے کہ میں انسان سے، اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہوں، میری مخلوق کیا کرے. یہ کون طے کرتا ہے؟ اللہ. فرشتے بھی طے نہیں کرتے، جن بھی یہ بات طے نہیں کر سکتے، نبی بھی یہ بات طے نہیں کر سکتے اپنی طرف سے. ہاں، نبی اللہ کا حکم اللہ کی مخلوق کو سناتے ہیں، اپنی امتوں کو سناتے ہیں اللہ کی طرف سے. نبیوں پر وحی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ سناتے ہیں. تو جب نبیوں کی اطاعت ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نبی کا ذاتی حکم ہوتا ہے، وہ نبی اللہ کا حکم سنا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. نبی کی اطاعت نبی کی ذات کی نہیں ہوتی. اتنا ہمارا واضح اور سادہ دین ہے. جب نبی کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو ایک امتی کی ذاتی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک امتی کی ذاتی بات، اجتہادی بات دین کیسے بن سکتی ہے؟ ایک امتی کا موقف کیسے دین بن سکتا ہے؟ ایک امتی کی بات، وہ عالم ہو، بہت بڑا کوئی ولی ہو، اس کی بات تب مانی جائے گی جب وہ اللہ کی بات کرے گا، جب وہ قرآن کی بات کرے گا یا سنت جو اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ نے بڑوں کی اطاعت کا حکم دیا، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، لیکن مشروط کر دیا ہے. نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے کیونکہ نبی جب بھی اللہ کی طرف سے حکم دے گا کبھی غلط حکم نہیں دے گا. نبی پر وحی اترتی ہے اللہ کی طرف سے، نبی وہ وحی آگے پہنچا دیتا ہے. نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، لیکن نبی کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے کہ وہ اطاعت اللہ کے خلاف نہ ہو، اللہ کے دین کے خلاف نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. کوئی عالم ہمیں حکم دے اور وہ بات قرآن و سنت میں نہ ہو، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کرنا. کوئی حکمران حکم دے کتاب و سنت کے خلاف، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے لا طاعت بمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو فیصلہ کرنے کا اختیار، دین بنانے کا اختیار، حلال و حرام مقرر کرنے کا اختیار یہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ. حضرت یوسف نے یہ ایک توحید کا مسئلہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے کا یا دین بنانے کا اختیار دے دیا جائے، حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیا جائے، یہ بھی شرک ہے. یعنی اللہ کا جو اختیار ہے حلال حرام کرنے کا، یہ حکم دینے کا، یہ اختیار اللہ کے علاوہ
کسی کو دے دیا جائے اللہ کی مخلوق میں، یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اب اگر اس پہلو سے سمجھے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب کیسے بنایا؟ حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گیا تھا، وہ جو مشہور سخی ہے، اس کے بیٹے عدی، یہ عیسائی تھے، حاتم تائی بھی اور عدی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، یہ حاتم تائی سردار تھا، اس کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ایک معزز شخص ہے اپنے قبیلے کا، تو یہ مسلمان ہو گیا عدی بن حاتم، صحابی بن گئے۔ جب سورہ توبہ کی یہ آیات سنی کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، یہ اپنے علماء کو رب بنایا ہوا ہے، اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عدی بن حاتم کے سامنے جب یہ قرآن کی آیت آئی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں، ورهبانهم رہبان درویش عیسائیوں کے درویشوں کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اسے جو وہ شرک کرتے تھے، اپنے علماء کو رب بنا لیتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے یہ آیت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اب مسلمان ہو گئے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں یہودیوں عیسائیوں نے کس طرح اپنے علماء کو رب بنایا تھا؟ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں بھی عیسائی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو سجدہ نہیں کیا۔ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کی عبادت کرنا تو یہ ہوتا ہے، رب بنانا تو یہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے درویشوں اور اپنے علماء کی ہر بات کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے بغیر دلیل کے؟ جو وہ حلال کرتے تھے اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ جو وہ حرام کرتے تھے حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم کرتے تھے۔ کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یعنی دین سازی، شریعت سازی کے اختیار علماء کے پاس نہیں ہے۔ حکم حلال کرنا ہے، حرام کرنا ہے، عبادت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، وراثت کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کی کیا تفصیلات ہیں، یہ ساری باتیں اللہ نے واضح کی ہیں، قرآن میں نازل کی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بتایا۔ تو فیصلہ کرنے کا اختیار، حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور جو اس میں کسی کو شریک کر دے وہ گویا کہ یہ بھی شرک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب یہاں شرک کی تردید کر رہے ہیں تو اس شرک کی بھی تردید کر رہے ہیں کہ اپنے علماء کی ذات میں غلو کر کے انہیں حلال حرام کرنے کا اختیار نہ دو، اپنے علماء سے فائدہ اٹھاؤ لیکن دلیل کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کیا کرو۔ سوال کیسے کرنا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں تم سوال کرو گے، وہ تمہیں جواب دیں گے، تو ان کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت بتا رہے ہیں، ان کو کتاب و سنت کو تم سے زیادہ پتہ ہے، ورنہ وہ بھی کہہ دیں گے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور یہ ہے اصل علم، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ قرآن کریم اللہ نے کئی جگہ بات فرمائی ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی سورہ اعراف کی، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے یہ تخلیق ہے، اللہ ہی خالق ہے، کہ اللہ تو اللہ ہی عامر ہے، حکم دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں آپ نے بات کی علم کی کہ جب علماء سے سوال ہوگا تو تب وہ جواب دیں گے، نہیں پتا ہوگا کہ میں نہیں جانتا۔ ہاں، کتمان علم کے بارے میں یہ بات ہے یعنی کہ سوال کا جواب دینا انسان پہ کب واجب ہو جاتا ہے؟ جب اس سے پوچھا جائے یا اس کے سامنے کچھ ہو رہا ہو، تب وہ کتمان علم نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کتمان علم یہ ہوتا ہے کہ دلائل واضح ہوں، لیکن ایک بندہ دنیاوی مفادات کے لیے دلائل کو بیان ہی نہ کر رہا ہو۔ یہود و نصارہ کے سامنے قرآن حق ہے ایسے واضح تھا جیسے اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہود و نصارہ کے سامنے یہ چیز ایسے واضح تھی، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں تو حسد کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اب قریش پوچھتے تھے
کہ آپ تو نبی کا انتظار کر رہے تھے، تو یہ وہ نبی تو نہیں ہے، نہیں یہ تو وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی کی صفات، اور وہ بدرجہ اتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. انہوں نے کتمان علم کیا. کتمان علم یہ ہے کہ ایک چیز ثابت ہو رہی ہو کتاب و سنت سے، آپ اپنے مسلک، آپ اپنے کنبے قبیلے، اپنی حمیت کی وجہ سے آپ اس کو چھپا لیں دلائل کو، اور آپ اپنے مسلک کی اور آپ اپنی جماعت کی بات کریں. یہ جو فرقہ واریت ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے. یہ دین کے لیے اور مسلمان کے لیے زہر حلال ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، جو گروہوں میں بٹ جاتا ہے اور فرقہ واریت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے سب کچھ اس کی جماعت ہوتی ہے. یہ فرقہ اور جماعت سیاسی ہو، آج ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کون بندہ ہے سیاسی جماعتوں میں جو اپنے امیر کی اور اپنے حکمران کی مخالفت کرے؟ کوئی نہیں کرے گا. دنیاوی مفادات ہیں، چاہے یہ دینی جماعتیں ہوں. جو تفرقہ ڈالیں اور جو گروہوں میں بٹ جائیں، نبی اللہ فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، اے نبی ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نبی کے امتی کے لانے کے حقدار نہیں. نبی سے تو تعلق توڑ دیا جب جماعتوں کی بات آ گئی، کیونکہ پھر اب حق وہ ہے جو جماعت نے کہا ہے. اب حق کتاب و سنت نہیں ہے. جس کا حق کتاب و سنت نہیں ہے اس کا کتاب و سنت سے نبی سے کیا تعلق ہے؟ جب نبی سے تعلق نہیں ہے تو اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. یہ شرک ہے جب اس میں انسان زیادہ آگے چلا جاتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. پھر اپنے امیر اور اپنے مولوی اور اپنے بڑے کی بات ان کے نزدیک سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت پیچھے رہ جاتا ہے. پھر جو کچھ ان کے پاس ہے اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا مطمئن ہوتے ہیں. تو فیصلہ حکم وہ اللہ وحدہ لا شریک کا چلتا ہے. دلیل کی بات، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ کوئی عالم بتائے، وہ کوئی بچہ بتائے، اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے اس کی بات ماننی پڑے گی. کیونکہ بچے کو نہ دیکھیں، عالم کو نہ دیکھیں، شخصیت کو نہ دیکھیں. اگر شیطان حق بات کرے تو شیطان کی بات بھی اس لیے مان لی جائے گی کہ وہ حق بیان کر رہا ہے. اگر شیطان حق بات کرے، شیطان تو جھوٹ بولتا ہے. ایک دفعہ شیطان نے کسی وجہ سے آیت الکرسی کی بات کی کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو مجھ سے اور ان شیطانی چیزوں سے محفوظ رہو گے. حضرت ابو ہریرہ کو حدیث مبارکہ میں واضح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا، بات سچی بتا گیا ہے، بات تو حق کی چلتی ہے. تو ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے یہ کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی مگر صرف اسی کی. عبادت کی ساری صورتیں، وہ فیصلہ ماننا ہو کسی کا، پیچھے حکم کی بات آئی ہے، دلیل کی بات آئی ہے. وہ کسی کا حکم ماننا ہو، یہ بھی کسی اور کی بات مان لیں، کسی اور کو حلال حرام کا حق دے دیں، کسی اور کو شریعت سازی کا حق دے دیں، یہ بھی شرک ہے. کسی اور کے سامنے عبادت کی کوئی اور صورت اختیار کر لیں، جیسے کسی کو سجدہ کریں، جیسے کسی سے دعا کریں. دعا بھی عبادت ہوتی ہے، الدعاء هو العبادہ. کسی سے دعا کریں اللہ کے علاوہ، یہ بھی شرک اکبر ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز دیں، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز نکالی جائے، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی جائے، قسم اٹھانا بھی یہ شرک ہے، شرک اصغر. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی. جب توحید کی دعوت دی، شرک کا رد کیا پورے طریقے سے، مختصر الفاظ میں، نپے تلے الفاظ میں، پھر فرمایا آخر میں ذالک الدین القیم، یہ مضبوط ترین دین ہے. دین تو یہ ہے اصل میں، اصل دین. اور دین، اس کے دین کی آپ سمجھے بنیاد اور خلاصہ یہ ہے توحید. یہ مضبوط دین ہے. القیم مضبوط، سیدھا، واضح. توحید سے بڑا دین کیا ہو سکتا ہے؟
ایک بندے کی توحید عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، ٹکرے مارتا رہے جو بھی اس نے مارنی ہے، عقیدے کے بغیر، توحید کے بغیر، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گی والعیاذ باللہ، کہ وہ شرک کرنے والا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اب جتنی مرضی وہ اپنی طرف سے وہ تپیسہ کر لے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ صحرا نوردی کر لے اور چلے کاٹ لے اور الٹا لٹک جائے، جو مرضی کر لے، وہ رہبانیت اختیار کر لے، ترک دنیا اختیار کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کو۔ اللہ کے لیے دنیا سے بے رغبتی کرنا، آخرت کی طرف توجہ کرنا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ پہلے اللہ کی توحید، عقیدہ، اور پھر زہد تقویٰ اس کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہے اصل دین۔ قرآن کریم میں ذالک الدین القیم اکثر اسی جگہ پر آتا ہے جہاں توحید کی بات ہو، یہاں توحید کی بات ہے تو اسی کو ذالک الدین القیم کہا۔ یہ مضبوط ترین دین ہے، یہ ہے اصل دین، اس کی اصل دعوت ہونی چاہیے۔ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کی ابتدا، انتہا اور دعوت کا اکثر موضوع یہ ہوتا تھا، اسی کے ارد گرد ساری دعوت گھومتی تھی۔ آج ہم کہیں گے جی یہ عقیدہ تو گھسے پٹے موضوعات ہیں، آج تو جدید باتیں ہونی چاہیے، تھاٹس کی باتیں ہونی چاہیے، یہ باتیں ہونی چاہیے، وہ باتیں ہونی چاہیے۔ اصل دین یہی ہے۔ اگر یہ ایک دعوت دینے والا اس کے دعوت کے موضوعات میں توحید شامل نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی بیان کرتا رہے۔ قرآن کے جب موضوعات میں یہ چیز شامل ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد یہ چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں، ہر رسول کو ہم نے یہی وحی کی ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی ہر امت میں رسول، اور ہر امت کے رسول کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، شرکیہ امور سے بچو۔ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ، ابتدا، انتہا یہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، فرمایا اے معاذ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے معاذ میں تمہیں اہل کتاب قوم کے پاس بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے جو تم نے انہیں دعوت دینی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اگر اس کو مان لیں، توحید کو، رسالت کو، پھر نماز کا حکم دینا، اگر اس کو مان لیں، پھر زکوٰۃ، یہ تدریج ہے ہمارے دین میں۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر باقی دعوت کیا ہے؟ باقی دعوت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دین قیم کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یہ جہاں توحید کی بات ہوگی، شرک کے رد کی بات ہوگی، وہاں یہ بات ہوگی۔ سورہ انعام میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک میں ہدایت دی مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اعلان کریں کہ مجھے ہدایت دی میرے رب نے صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم جس کی بنیاد توحید ہے، دین قیمن، یہ ایک مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے، واضح دین ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یک طرفہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ملت ابراہیمی، قرآن توحید کی بات کرتا ہے، شرک رد کی بات کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم تو آپ سمجھیے کہ وہ ایک استعارہ ہے توحید کا اور شرک کے رد کا۔ پوری دعوت قرآن میں دیکھ لیں ان کی، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، بات توحید شرک کی آ گئی ہے۔ تو اصل دین، مضبوط دین توحید ہے، دین کی بنیاد توحید، اور توحید سے مراد پہلی بات ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ اصل چیز توحید ہے۔ پھر اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور سمجھ آتی ہے احادیث کو کہ جی توحید سب کچھ ہے، عقیدہ سب کچھ ہے، پھر ہم عقیدے کو صحیح سمجھتے نہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں بس عقیدہ اللہ کو رب ماننا عقیدہ ہے، یا اللہ کو ایک ماننا عقیدہ ہے، ہم نے اللہ کو خالق تو ایک مانا ہوا ہے۔ نہیں، توحید ربوبیت تو ہے ہی ہے، توحید الوہیت، عبادت کی ساری صورتوں میں اللہ کو ایک ماننا، پھر اللہ کو ایک ماننا، یہ اصل میں گہرائی میں جائیں تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں قرآن کریم میں قرآن توحید کو کیسے سمجھاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیات پڑھ رہا تھا، کہہ دیجئے مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے، یہی صراط مستقیم ہے تو جس کا بنیاد، جس کا خلاصہ توحید ہے۔
مجھے اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی. وہ کیا ہے؟ وہ دین قیم ہے، دین وہ مضبوط دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ساری اس توحید، اس عقیدے کی عملی صورتیں ہیں. میری نماز، جو بھی عبادت کی صورتیں ہیں، وہ نسکی میری قربانی، اور میری زندگی، میری موت، یعنی زندگی کا ہر عمل، میری موت، زندگی موت ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ ساری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوں گی. یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہر کام، میرا اٹھتا قدم، میرا کھانا، میرا پینا، میرا کاروبار، میری یونیورسٹی، میرا تعلقات لوگوں کے، میری محبتیں، میرا لڑنا، میرا مرنا، میری دوستی، میری نفرت، ساری اللہ وحدہ لا شریک. یہ ہے توحید. آپ مجھے بتائیں کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. انسان سوئے تو اللہ کے لیے کہ عبادت کروں گا اللہ کی، اس کو جسم کو آرام دے دوں. کھائے تو اللہ کے لیے کہ کھاؤں گا تو طاقت آئے گی تو پھر دین کے لیے کچھ کر سکوں گا. اور وہ کھائے جو اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے، اتنا کھائے جو اللہ نے کھانے کا حکم دیا، اسراف نہ کرو. یہ توحید ہے. یہ کھانا بھی توحید ہے، سونا بھی توحید ہے، تفریح کرنا بھی توحید ہے. اللہ کے لیے انسان سارے معاملات کرے، ہر چیز آ جاتی ہے اس کے اندر. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو رب العالمین لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں. پھر توحید کی بات چل رہی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی تو حکم دیا گیا ہے، یہی تو دین کا خلاصہ ہے، یہی تو سارا دین ہے. دین اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسی کی تفصیلات ہیں، اسی کی شاخیں ہیں. آگے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. میں اسلام اور اطاعت میں سب سے پیش ہوں. سب سے پہلے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، پھر امت کو بتاتا ہوں کہ امت کرے، اسوہ بن کے دکھاتا ہوں. یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے، یہی دین ہے. تفریح سے مثلا مراد یہ ہے کہ دیکھیے جب انسان بعض دفعہ تھک جاتا ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پر، تو اللہ نے کچھ چیزیں انسان کے جسم کے تقاضے رکھے ہیں، ذہنی تقاضے رکھے ہیں کہ انسان بعض دفعہ تھوڑا سکون چاہتا ہے، تھوڑا ریلیکسیشن چاہتا ہے، تو انسان اتنی ریلیکسیشن رکھے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے، اور انسان اتنی تفریح کرے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. تو یہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے تفریح. سوال ہے تفریح کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفریح کیا کرتے تھے. انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے انسان کو اچھا بھی لگتا ہے کھانا کھانا، اور انسان اس لیے کھانا کھائے کہ وہ طاقت کے لیے کھانا کھائے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کبھی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن سے. اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے اللہ کے احکامات کے مطابق، تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہیں، وہ نعمتیں انسان کے اوپر نظر آئیں. ان اللہ یحب کیا حدیث ہے، ان یرا اثر نعمتہ. اللہ پسند. ایک صحابی کو دیکھا کپڑے جو ہے وہ انہوں نے کچھ زیادہ اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے. فرمایا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں. کہنے لگے اللہ نے بہت مال دیا ہے، اللہ نے بڑی وسعت دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اللہ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے اثرات تم پہ نظر آئیں. انسان اس نیت سے انسان اچھا لباس پہنے، اسراف سے بچ کر، اللہ کے احکامات کے تحت رہ کر، ساری توجہ دنیا کی طرف نہ ہو جائے، وہ افراد و تفرید سے بچ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفریح بھی کرتے تھے، آپ مزاح بھی کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس کے اندر خلاف واقعہ بات نہیں کرتے تھے. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ دوڑیں بھی لگاتے تھے، شعر و شاعری بھی چلتی تھی. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ صحابہ کرام بس وہ جہاد کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، وہ جو ہے وہ شعر بھی سناتے تھے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے ہنستے کھیلتے بھی تھے. یہ احادیث میں موجود ہے. اور راتوں کو وہ رات قیام کرنے والے بن جاتے تھے، جہاد میں وہ جہاد کرنے والے بن جاتے تھے، لیکن وہ آپس میں کھیلا بھی کرتے تھے، آپس میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے، اور ہنستے کھیلتے بھی تھے آپس میں. باقی تفریح وغیرہ اور شمالی علاقہ جات وغیرہ وہ ایک لمبا موضوع ہے. میں نے ایک موٹی سی بات کر دی ہے اصولی.
تو شریعت کی حدود میں رہ کر. تو الدین القیم یہ ہے. ایک اور جگہ فرمایا سورہ روم میں آیت نمبر 30 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کر لیں. بس آپ کے سامنے دین ہو, مطمئن نظر دین ہو, حنیفہ یک طرفہ ہو کر ہر کام دین کے لیے ہو. یہ توحید ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے اللہ کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو, دین کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور یہ وہ فطرت ہے جو بچپن سے اللہ نے انسان کے اندر رکھتی ہے. انسان اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ فطرت کیا چیز ہے؟ اس کی بنیاد توحید ہے. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پر, توحید پر. بعد میں تو ماں باپ یہودی عیسائی مشرک بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, اس فطرت سے مراد اسلام اور توحید ہے. فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی تخلیق میں یہاں خلق سے مراد فطرت ہے. فطرت کا مطلب بھی, فطرہ کا مطلب پیدا کردہ چیز. فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیدا کر. فطرت کا مطلب بھی تخلیق ہوتا ہے. تو یہاں خلق اللہ سے مراد اللہ کی فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے. اللہ کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی جو اللہ نے انسانوں کی بنائی ہے. اللہ کی طرف سے کبھی چینج نہیں ہوتی. انسان اس فطرت کو مسخ کر لے اپنے ماحول کی وجہ سے تو ایک الگ چیز ہے. اللہ کے ہاں کبھی یہ چینج نہیں ہوتی. توحید ہمیشہ حق رہی ہے اور شرک ہمیشہ بری چیز رہی ہے. یہ کبھی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم, یہاں بھی وہی لفظ آ گیا, یہ اصل دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور آگے پھر وہی آیت جو میں نے آپ کو پیش کی تھی, منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مختصر وقت میں نپے تلے الفاظ میں سارا دین بیان کر دیا, اس کی بنیاد توحید بیان کر دی اور شرک کا رد کر دیا اور کہا یہ اصل دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں. یا صاحب السجن, اے جیل کے دونوں ساتھیوں. اما احد, اب تعبیر کی طرف آ گئے تاکہ کھانے سے پہلے تعبیر مکمل کر لیں. اے جیل کے دونوں ساتھیوں, اما احدکما, جہاں تک تم میں سے ایک کا معاملہ ہے, فیسقی ربہ خمرا, تو وہ اپنے مالک کو دوبارہ شراب پلانا شروع کر دے گا, وہ آزاد ہو جائے گا. اس پر الزام ہٹ جائے گا کہ اس نے بادشاہ کو اس نے زہر کے ذریعے مارنے کی کوشش کی ہے, شراب میں زہر ملانے کی کوشش کی ہے. وہ دوبارہ اپنے وظیفے پر اور اپنی ملازمت پر چلا جائے گا, دوبارہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. قطع نظر اس کے کہ شراب پینا پلانا جائز نہیں ہے, تعبیر بیان کر رہے. وہ دوبارہ اپنے اسی پہلی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور جہاں تک دوسرے کا معاملہ ہے, فَيُسْلَبُ, اسے سولی دے دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. یہ اصل میں جو ان کے خواب تھے ان خوابوں کی تعبیر ہے. ایک بندے نے خواب دیکھا تھا, قال احدهما انی ارانی آسر خمرا, ایک نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں. فرمایا تو دوبارہ شراب نہ چھوڑے گا, دوبارہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل طیر من, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں اس سے. تو کہا اس سے مراد ہے تمہیں سولی دے دی جائے گی اور پرندے نوچیں گے تمہاری لاش کو. اچھا یہاں دیکھیے ایک طریقہ کار ہے, ایک ادب ہے, ایک اخلاق کا ایک ہے کہ یہاں نومینیٹ نہیں کیا کہ تو بچ جائے گا اور تجھے سولی دے دی جائے گی. کسی کے لیے یہ سننا کہ میں مارا جاؤں گا اور مجھے سولی دے دی جائے گی. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کر دی ہے. ایک کی تعبیر تو یہ ہے, دوسرے کی تعبیر یہ ہے, اشارہ نہیں کیا, نومینیٹ نہیں کیا. یہ بھی ایک یعنی بات کرنے کے آداب میں سے ہے. بات تو جو حق تھی وہ تو کر دی, لیکن وہ یہ نہیں کہا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یہ بھی اخلاق میں سے اور آداب میں سے ایک ادب ہے. اس کو نومینیٹ نہیں کیا, لیکن وہ تو واضح تھا, وہ تو خواب سے سمجھ آ رہی تھی یہ خواب کس کے لیے, یہ تعبیر کس کے لیے ہے, یہ تعبیر کس کے لیے ہے. حضرت یوسف نے اس کو نومینیٹ نہیں کیا. دوسرا, اس کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. جب یہ تعبیر بیان کی تو
اب انہوں نے پسو پیش کرنا شروع کر دیا، خاص طور پہ جس کے بارے میں سولی کی بات تھی، یہ تو ہم نے خواب دیکھا نہیں، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس کام کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے وہی میں نے تمہیں بیان کر دی، یا ویسے ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور کہا اس شخص کے لیے کہ گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، کون؟ شراب نہ چھوڑنے والا۔ جیسے حضرت یوسف نے تعبیر کی ویسے ہی ہوا، وہ شراب نہ چھوڑنے والے کو آزاد کر دیا گیا، اور یہ جو باورچی تھا اس پر الزام ثابت ہو گیا، یا قتل کا سولی کا حکم ہو گیا، اور ویسے ہی ہوا۔ اب اس شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں گمان کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو اس کو کہا کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو رہے حضرت یوسف جیل میں کئی سال۔ کئی سال کتنے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں 7 سال رہے، بعض نے 12، بعض نے 14 بھی کہے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی آیت میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ بیان کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔